کسی جاگیردار کے باغ میں ایک چھوٹا سا تالاب تھا۔ اس تالاب میں ایک کچھوا رہتا تھا۔ جاگیردار کی خوبصورت بیٹی روز سیر کرنے کے لیے یہاں آتی تھی۔ ایک دن کچھوے نے سوچا، کیوں نہ میں ایک خوبصورت نوجوان بن جاؤں اور اس لڑکی سے شادی کر لوں۔ کچھوے نے ایسا ہی کیا۔ اب کسی کو کیا معلوم کہ دلہا کچھوا ہے۔ سب لوگ اس شادی پر بہت خوش تھے۔ دلہن کی امی، ابو، رشتہ دار اور خود دلہن سبھی دلہا پر جان دیتے، کیونکہ وہ نہایت خوبصورت اور نیک دل تھا۔ لیکن اس میں ایک بڑی عجیب بات تھی جس سے سب کو الجھن ہوتی تھی۔ وہ ہر روز صبح سویرے منہ اندھیرے بستر سے نکل کر کہیں چلا جاتا اور اندھیرا ہونے پر واپس آ جاتا۔ جاگیردار نے یہ سوچ کر اپنے دل کو سمجھا لیا کہ ممکن ہے اس کے داماد کو بادشاہ کے دربار میں دن کے وقت کوئی کام سونپا گیا ہو۔ بیوی نے بھی کبھی کریت کر نہیں پوچھا، کیونکہ اس قسم کی باتیں پوچھنا اچھی بیویوں کا کام نہیں۔ صرف لڑکی کی ماں کو شبہ تھا۔ آخر ماں نے بیٹی سے کہا کہ رات کو سونے سے پہلے اپنے شوہر کی ٹانگ میں لال دھاگا باندھ دینا۔ بیٹی نے اسی طرح ہی کیا جیسا ماں نے کہا تھا۔ دوسرے روز بیٹی ابھی سو کر نہیں اٹھی تھی کہ ماں نے دروازہ کھٹکھٹایا اور بیٹی سے پوچھا، تمہارا شوہر چلا گیا ہے؟ جی ہاں، چلا گیا، بیٹی نے جواب دیا۔ اور پھر اس نے کھڑکی کی طرف دیکھا تو وہاں لال رنگ کا دھاگا لٹک رہا تھا۔ یہ دیکھ کر ماں نے کہا، اب ہم پتہ لگا سکتے ہیں کہ وہ دن کے وقت کہاں جاتا ہے۔ آؤ باہر چلیں، دیکھیں دھاگا کہاں جاتا ہے۔ ماں بیٹی کو کھینچتی ہوئی باغ میں لے گئی۔ لال دھاگا دروازے کی طرف جانے کی بجائے تالاب کی طرف چلا گیا۔ ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ لال دھاگا ہولے ہولے پانی کی سطح پر ہل رہا تھا۔ بیٹی، تمہارے ابا کو بتانا ضروری ہے، وہ بھی آ کر دیکھ لیں، ماں نے کہا اور نوکر دوڑایا کہ مالک کو بلا لائے۔ جاگیردار نے آ کر تمام حقیقت اپنی آنکھوں سے دیکھی تو دل تھام کر رہ گیا۔ اسے اپنے داماد پر بہت فخر تھا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ وہ کچھوا نکلا۔ اس نے سوچا، ہو نہ ہو یہ وہی چھلاوا کچھوا ہے جسے میرے باپ نے تالاب میں ڈالا تھا۔ اس نے اس روز سے نوکروں کو آوازیں دیں۔ سب جمع ہو گئے تو حکم دیا کہ تالاب کو بھی خالی کر دو۔ جب تالاب خالی ہو گیا تو انہوں نے دیکھا کہ اس کی تہہ میں کچھوا لیٹا ہے اور اس کی ایک ٹانگ میں لال دھاگا بندھا ہے۔ یہ دیکھ کر جاگیردار غصے سے پاگل ہو گیا اور اسی وقت کچھوے کا سر تن سے جدا کر دیا۔ پھر نوکروں کو حکم دیا کہ کچھوے کی لاش اٹھا کر پھینک دو۔ یہ کہہ کر وہ پیر پٹکتا گھر میں چلا گیا۔ کچھ دن بعد جاگیردار کی بیٹی کو خدا نے ایک پیارا سا بیٹا دیا، جس کو پا کر وہ سارے دکھ بھول گئی۔ یہ بچہ اتنا پیارا تھا کہ کوئی حد نہیں۔ ماں اس کو بڑی محبت سے پالنے لگی۔ لڑکا ذرا سیانہ ہوا تو وہ بھی ماں کا خیال رکھنے لگا۔ جاگیردار کی بیٹی اب بھی باغ کی سیر کو جایا کرتی تھی تاکہ اس کا دل بہلا رہے۔ ایک دن سیر کرتے کرتے ایک جگہ سے اپنے شوہر کچھوے کی ہڈیاں پڑی نظر آئیں۔ اس نے دل میں کہا، کچھوا تھا تو کیا ہوا، تھا تو میرا شوہر، مجھے چاہیے کہ اس کی ہڈیاں سنبھال کر رکھ لوں جیسا کہ ہمارا رواج ہے۔ اس نے ہڈیاں جمع کی اور ریشمی تھیلے میں بھر کر اپنے پلنگ کے پائے میں لٹکا دی۔ اس نے خود کو سمجھایا، ایک دن آئے گا جب وہ پیارے شوہر کی ہڈیاں باعزت طریقے سے دفن کر دے گی۔ دوسری طرف بیٹا روز بروز سیانہ اور سمجھدار ہوتا جا رہا تھا، مگر اس کی لکھائی پڑھائی کی طرف کسی نے توجہ نہ دی، یہاں تک کہ وہ 8 برس کا ہو گیا۔ وہ سارا دن گلیوں میں کھیلتا رہتا اور لڑکوں کے ساتھ مل کر سیر تماشے کرتا۔ کچھ عرصے بعد بوڑھا جاگیردار مر گیا۔ اس کی موت کے بعد بوڑھی ماں بھی زیادہ دن تک زندہ نہ رہی۔ لڑکی جائیداد بیچ بیچ کر گزارا کرتی تھی، اور جب ساری جائیداد بھی ختم ہو گئی تو اپنا اور بیٹے کا پیٹ پالنے کے لیے محنت مزدوری کرنے لگی۔ کبھی کبھی وہ سوچتی کہ اس کے بیٹے کا کیا ہوگا، وہ نہ تو پڑھا لکھا تھا نہ کوئی ہنر سیکھتا تھا، اسے تو بس شرارتیں کرنی آتی تھیں۔
سب سے بڑی فکر تو اسے یہ تھی کہ 4 پیسے پاس ہوں تو شوہر کی ہڈیوں کو عزت کے ساتھ دفن کیا جائے۔ کچھوے کی ہڈیاں ریشم کے تھیلے میں بندھی رکھی تھیں۔ پرانے زمانے کے چین میں لوگوں کا خیال تھا کہ مرنے والے کو جتنے اچھے طریقے سے دفن کیا جائے گا، اس کی اولاد کو اتنی ہی دولت اور صحت نصیب ہوگی۔ ماں کو شک کیا، پورا یقین تھا کہ اس کا بیٹا اس لیے لکھتا پڑھتا نہیں کیونکہ اس کے باپ کی روح بھٹکتی پھر رہی ہے۔ چینی لوگوں کا یہ بھی خیال تھا کہ مرنے والے کو کسی اچھی جگہ دفن کیا جائے تو اس کی روح کو سکون مل جاتا ہے۔ سو ماں کو دن رات یہی دکھ کھائے جا رہا تھا۔ ایک روز ایک قبر کھودنے والا کسی امیر آدمی کے بزرگوں کی ہڈیاں دفن کرنے کے لیے کوئی اچھی سی جگہ تلاش کر رہا تھا۔ آخر اسے وہ جگہ مل گئی۔ شہر کے بیچوں بیچ ایک بہت بڑی ندی جھاگ اتارتی شور مچاتی گزرتی تھی۔ پانی کی لہریں اتنی تیز اور بلند تھی کہ اللہ توبہ! ندی کا پاٹ چوڑا تھا اور پانی گہرا تھا۔ تیز لہریں کنارے توڑ دیتی تھیں۔ کنارے ٹوٹنے اور گرتے رہنے سے ندی کے بیچ میں ایک جزیرہ سا بن گیا تھا، جس کی شکل بہت بڑے اژدہے کی سی تھی۔ امیر آدمی کے بزرگوں کی روحوں کو خوش کرنے کے لیے اس جزیرے سے بہتر کوئی جگہ نہ تھی۔ پر جگہ دیکھنے کے بعد وہ آدمی بھاگا بھاگا امیر آدمی کے پاس پہنچا اور بتایا کہ اس نے وہ جگہ تلاش کر لی ہے جس کی حضور کو مدت سے تلاش تھی۔ پھر اس نے اژدہا نما جزیرے کی پوری تفصیل بیان کی۔ امیر آدمی بہت خوش ہوا اور حکم دیا کہ سالہ سال سے سنبھال کر رکھی ہوئی بزرگوں کی ہڈیاں اب دفن ہو جانی چاہیے۔ لیکن مشکل یہ پڑی کہ جزیرہ ندی کے عین بیچ میں تھا۔ وہاں تک کون پہنچے؟ ندی کی غسیلی لہروں پر کوئی کشتی بھی نہیں چل سکتی تھی۔ قبر کھودنے والا اور امیر آدمی دونوں بیٹھے سوچنے لگے، لیکن کچھ نہ سوچا۔ آخر قبر کھودنے والے نے کہا، جناب، میرا خیال ہے کہ ایک اشتہار چھپایا جائے جس میں لکھا جائے کہ جو شخص ندی میں سے گزر کر اس جزیرے میں آپ کے بزرگوں کی ہڈیاں دفن کرے گا اس کو بہت بڑا انعام دیا جائے گا۔ روپے کی لالچ میں کوئی نہ کوئی شخص آمادہ ہو جائے گا۔ کامیابی کی امید کم تھی، پھر بھی امیر آدمی کو یہ تجویز پسند آئی۔ اس نے ایک اشتہار چھپایا جس میں جزیرے میں ہڈیاں لے جا کر دفن کرنے والے کو 1000 چاندی اور 1000 سونے کے اشرفیاں انعام دینے کا وعدہ کیا تھا۔ یہ اشتہار شہر میں جگہ جگہ لگا دیا گیا۔ لوگوں نے اس اشتہار کو دیکھا تو وہ ہنستے اور مذاق اڑانے لگے۔ سونے چاندی کے سکے کس کام کے جب آدمی پانی میں ڈوب کر ابھرے گا ہی نہیں۔ واہ! کچھوے کا بیٹا پاس ہی کھیل رہا تھا۔ اس نے لوگوں کو ہنستے اور مذاق اڑاتے سنا تو ایک چھابڑی والے سے پوچھا، اس اشتہار میں کیا لکھا ہے؟ یہ تمہارے کام کی چیز نہیں ہے بیٹے، چھابڑی والے نے جواب دیا۔ جب لڑکے نے اصرار کیا تو چھابڑی والے نے اشتہار پڑھ کر سنایا۔ لڑکا چیخ کر بولا، یہ سونے چاندی کے سکے میں حاصل کروں گا۔ یہ سن کر جتنے لوگ وہاں کھڑے تھے زور زور سے ہنسنے لگے، لیکن لڑکے نے اس کی پرواہ نہ کی۔ وہ چیخ کر بولا، میں اس دریا میں اتر سکتا ہوں، اس ندی میں تیر سکتا ہوں۔ ایک آدمی نے حیران ہو کر پوچھا، تم تیرو گے؟ 8 برس کے چھوکرے؟ لڑکے نے کہا، میں ندی میں تیر سکتا ہوں، تم مجھے اس امیر آدمی کے پاس لے چلو۔ وہ آدمی اسے امیر آدمی کے پاس لے گیا۔ امیر آدمی اس چھوٹے سے لڑکے کو دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ کسی بڑی عمر کے آدمی نے یہ پیشکش قبول نہیں کی تھی، اس لیے اس نے لڑکے ہی کو غنیمت جانا اور اس سے پوچھا، کیا تم واقعی ندی میں تیر سکتے ہو؟ لڑکے نے جواب دیا، کیوں نہیں، لیکن پہلے میں اپنی ماں کو بتاؤں۔ یہ کہہ کر لڑکا بھاگا بھاگا ماں کے پاس گیا۔ ماں نے یہ خبر سن کر پہلے اس کو جانے سے روکا، لیکن سوچا آخر یہ کچھوے کا بیٹا ہے، تیرنا جانتا ہوگا۔ پھر اچانک اسے اپنے شوہر کی ہڈیوں کا خیال آیا۔ ان کو دریا میں دفن کرنے کے لیے جزیرے سے بہتر کوئی جگہ نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ جلدی سے اندر گئی اور تھیلے میں پڑی ہڈیاں اٹھا لائی۔ بیٹا، انہیں بھی لیتے جاؤ اور جب تم جزیرے میں پہنچ جاؤ تو انہیں وہاں دفن کر دینا۔ بہت اچھا امی۔ لڑکے نے تھیلا لیا، دوبارہ امیر آدمی کے پاس پہنچا
اور پھر امیر آدمی کے بزرگوں کی ہڈیوں والے صندوق اور اپنے باپ کی ہڈیوں والا تھیلا پکڑے ندی کی طوفانی لہروں میں کود گیا۔ پانی میں سے کوئی مشکل پیش نہ آئی۔ کچھے کی طرح غوطہ لگاتا وہ اس ازدے نما جزیرے میں پہنچ گیا۔ وہاں اس نے ہڈیاں دفن کیں اور جیسے گیا تھا ویسے ہی واپس آ گیا۔ امیر آدمی بہت خوش ہوا۔ اس نے 2000 سونے چاندی کے اشرفیاں گن کر لڑکے کے حوالے کی اور اپنے 2 ملازموں کو حکم دیا کہ وہ لڑکے کو اس کے گھر چھوڑائیں۔ لڑکے کی ماں نے جب یہ دیکھا کہ اس کا بیٹا کامیاب واپس لوٹا ہے اور مال و دولت بھی ساتھ لایا ہے تو وہ خوشی سے پھولے نہ سمائی۔ یہی کچھوے کا بیٹا بزرگوں کی دعاؤں اور اپنی محنت سے ایک دن چین کا بادشاہ بن گیا۔